لائک کریں، اس کے بعد سبسکرائب کریں، پھر بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء۔ معزز ناظرین، موجودہ دور میں اخلاق و عادات میں ایسا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے کہ پہلے کے زمانے میں اس کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بہت سے ایسے طور طریقے جو نقطۂ نگاہ سے اچھے اور مستحسن قرار دیے جاتے تھے، ان میں بھی اب ایسی خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں کہ جن کی اصلاح کے لیے سخت ضرورت ہے۔ انہی خرابیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی اور ان کے ساتھ بدسلوکی عام ہوتی جا رہی ہے۔ تعلیم یافتہ لوگ بھی، چاہے وہ اسکولوں کے پڑھے لکھے ہوں یا کالجوں یا یونیورسٹیوں کے، جیسا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک یا اچھا برتاؤ کرنا چاہیے نہیں کرتے، بلکہ کتنے ایسے ہیں جنہیں ماں باپ کی نافرمانی اور حکم عدولی میں کسی برائی کا احساس تک نہیں ہوتا، حالانکہ ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کی بہت سخت وعید آئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں سے بھی بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ آپ نے اسی سوال کو 3 بار دہرایا تاکہ آپ کے مخاطبین اور پھر قیامت تک کی امت مرحومہ کے ذہن و دماغ پر دنیا کے سب سے بڑے گناہ کی ہلاکت خیزی اچھی طرح سے نقش ہو جائے، اور بندہ مسلم اس گناہ کے تصور سے کانپ اٹھے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ضرور بتائیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ عز و جل کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کو ستانا اور ان کا حکم نہ ماننا۔ اللہ اکبر! اندازہ لگایا آپ نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہولناکی کا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے شرک جیسے ظلم عظیم کے ساتھ ذکر کیا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ انسانی رشتوں میں ان بزرگوں کی نافرمانی اتنا بڑا گناہ ہے جو عبد و معبود کے رشتے میں معبود حقیقی کے سب سے بڑے گناہ شرک کے ہمدوش ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ملعون من عق والدیہ، ملعون من عق والدیہ، ملعون من عق والدیہ۔ ملعون ہے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو ستائے، ملعون ہے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو ایذا دے، خدا کی رحمت سے دور ہے وہ شخص جو ماں باپ کی نافرمانی کرے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدائے پاک 3 شخصوں کے فرض و نفل کوئی عمل نہیں قبول فرماتا۔
ان میں سر فہرست آپ نے ماں باپ کو ستانے والے کو شمار فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک گرد آلود ہو۔ صحابہ حیرت میں پڑ گئے کہ وہ بد نصیب کون ہے جس کے متعلق سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنا غضبناک و لرزہ خیز تیور اختیار فرمایا ہے۔ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، سارے عالم کے لیے سراپا رحم و کرم ہیں۔ آپ نے اپنے اوپر حملہ کرنے والوں اور پتھروں سے زخمی کرنے والوں کو بھی دعا دی ہے اور ان کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کیا ہے۔ پھر یہ دل دہلا دینے والے کلمات کس مجرم کے متعلق صادر ہو رہے ہیں؟ اس لیے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، وہ ذلیل و خوار انسان کون ہے؟ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ، یہ وہ شخص ہے جس نے ماں باپ دونوں یا ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور جنت میں داخل نہ ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کا خدمت گار جنت کا حقدار ہوتا ہے، تو وہ شخص یقیناً بڑا ہی بد نصیب ہے جس نے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما لی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اس حال میں صبح کی کہ وہ ماں باپ کا حق ادا کرنے کے سلسلے میں خدا قہار کا نافرمان ہے، تو اس کے لیے صبح میں ہی جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہو تو جہنم کا ایک ہی دروازہ کھلتا ہے۔ حاضرین بارگاہ میں سے کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگرچہ ماں باپ بیٹے پر ظلم کرتے ہوں تو سرکار نے ارشاد فرمایا، وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ، اگرچہ وہ ظلم کرتے ہوں، اگرچہ وہ ظلم کرتے ہوں، اگرچہ وہ ظلم کرتے ہوں، کہ ان کے عظیم احسانات کے مقابل یہ ظلم کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی اس ظلم کی وجہ سے اولاد کے لیے روا نہیں کہ ان کی نافرمانی کرے یا ان سے انتقام کے لیے آمادہ ہو جائے اور ان سے حسن سلوک کا برتاؤ ترک کر دے۔ ہر حالت میں ان کی تعظیم و توقیر اولاد پر لازم ہے۔ ان احادیث کریمہ سے معلوم ہوا کہ ماں باپ کو ستانے والا اور ان کا حکم نہ ماننے والا باغ جنت کی آسائشوں اور اس کی نعمتوں سے محروم رہے گا، لیکن آپ کی ایک اور حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ وہ بد نصیب جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی خوشبو 500 سال کی راہ کی دوری سے مہکتی ہے، مگر صدقہ کر کے احسان جتانے والا، ماں باپ کا موذی و نافرمان اور شراب کا عادی، یہ 3 طرح کے لوگ یہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکیں گے۔ یہ اتنی بڑی محرومی ہے کہ اس پر یہ مجرمین جس قدر بھی ماتم کریں کم ہیں۔ معزز سامعین اکرام، ماں باپ کی نافرمانی و اذا رسانی کی وجہ سے آخرت میں دردناک عذاب کی جو سزا ملے گی، نیز جنت اور خوشبو جنت سے محرومی کا جو توق گردن میں پڑے گا وہ تو الگ ہے، اس دار فانی میں بھی اس جرم کی سزا ملے گی، اور یہ سزا بھی کچھ اسی انداز کی ہوگی جس انداز کا اس نے جرم کیا ہے دنیا جس کا نام میاں، یہ اور طرح کی بستی ہے، مہنگوں کو یہ مہنگی ہے اور سستوں کو یہ سستی ہے، یہاں ہر دم جھگڑے اٹھتے ہیں، ہر آن عدالت کستی ہے،
کچھ دیر نہیں اندیر نہیں، انصاف و داد پرستی ہے، اس ہاتھ لیا یہ سودا دست بستی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل الذنوب یغفر اللہ منہا ما شاء الا عقوق الوالدین فإنہ یعجلہ لصاحبہ فی الحیاۃ قبل الممات۔ تمام گناہوں میں اللہ تعالیٰ جسے چاہے بخش دیتا ہے، مگر ماں باپ کی نافرمانی و اذا رسانی کو نہیں بخشتا۔ وہ اس نافرمان کو زندگی میں ہی اس کی سزا دے دیتا ہے۔ بلکہ کچھ واقعات سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بیٹا بے قصور صحیح، اگر اس کی ادنا کوتاہی کی وجہ سے ماں باپ ناراض ہو جائے تو خدائے پاک بیٹے پر عتاب فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کوئی سوداگر رہتا تھا۔ ایک روز اس کی ماں اس سے مانگنے کے لیے کچھ آئی تو اس کی بیوی نے کہا کہ آپ کی ماں ہم سے ہر روز یوں ہی مانگ کر ہمیں محتاج بنا دینا چاہتی ہے۔ غریب ماں نے جب یہ بہو کی بات سنی تو وہ روتی ہوئی واپس چلی گئی اور بیٹے نے اسے کچھ نہ دیا۔ ایک دفعہ یہ لڑکا تجارت کا مال لے ہی سفر میں جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کا سارا مال و اسباب لوٹ لیا اور اس کا ہاتھ کاٹ کر اسی کی گردن میں لٹکا دیا اور خون میں لت پت چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ کچھ لوگ اس کے پاس سے گزرے تو اسے اٹھا کر اس کے گھر پہنچا دیا۔ جب اس کے رشتہ دار اس سے ملنے کے لیے آئے تو اس نے برملا اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور کہا، ھذا جزائی فلو کنت اعطیت امی بیدی درہما ما قطعت یدی وما سلب مالی۔ تو اس نے اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ یہ مجھے اپنی ماں کو تکلیف دینے کی سزا ملی ہے، اگر میں اپنے ہاتھ سے اپنی والدہ کو 1 روپیہ بھی دے دیا ہوتا تو نہ میرا ہاتھ کاٹا جاتا اور نہ ہی میرا مال چھینا جاتا۔ پھر سوداگر کے پاس اس کی ماں آئی تو اس نے کہا، اے پیارے بیٹے، تیرے ساتھ دشمنوں کے اس برتاؤ سے مجھے بے حد تکلیف ہوئی ہے، مجھے بہت ہی افسوس ہے۔ تو بیٹے نے عرض کی، امی جان، میرے ساتھ یہ سب کچھ آپ کو تکلیف دینے کی وجہ سے ہوا ہے، آپ مجھ سے خوش ہو جائیے۔ قالت یا بنی انی رضیت عنک، ماں نے کہا، اے پیارے بیٹے، میں تجھ سے راضی ہوں۔ جب رات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے دوبارہ اس کا ہاتھ پہلے کی طرح ہو گیا۔ اللہ اکبر! ذرا قدرت کا انصاف دیکھیے کہ جیسا جرم ہے قدرت اسی انداز کے مجرم کو سزا بھی دے رہی ہے۔ بیٹے نے مال دینے سے بخیلی کی تھی تو وہ مال تباہ و برباد کر دیا گیا، اور ہاتھ کو داد و دہش سے روکا تھا تو وہ ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ گردن سے ہاتھ سٹا لینا بخیلی سے کنایا ہوتا ہے، تو کٹے ہوئے ہاتھ کو گردن میں لٹکا کر گویا یہ اعلان کر دیا گیا کہ دیکھ لو، ماں باپ کے ساتھ بخیلی کرنے کی سزا یہی ہے۔ اب اسی کے ساتھ ذرا ماں کی خوشنودی کا کرشمہ بھی دیکھیے کہ ادھر ماں بیٹے سے راضی ہوتی ہے اور ادھر قاتل مطلق دوبارہ بیٹے کو ہاتھ سے نواز دیتا ہے۔ معزز سامعین کرام، ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ کی خدمت کو اپنے اوپر لازم اور ضروری سمجھ لیں، اس کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھیں، ورنہ دنیا میں بھی تباہی ہے اور آخرت میں بھی تباہی ہے۔ اس لیے ماں باپ کی خدمت کرنے کو اپنے اوپر لازمی اور ضروری قرار دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم ہم سب کو
ماں باپ کی خدمت کر کے اعلیٰ مقام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔